अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद और वीडियोस देखने का, व्लॉग देखने का, आपके कमेंट्स का और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और आज एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। वो पेंडोरा बॉक्स खुला है शहरियार आफरीदी साहब ने, जो कि साबिक वज़ीर दाखिला है। आज तो नहीं, मेरा ख्याल है आज मैंने उनका ये पढ़ा है और देखा है। लेकिन कल उन्होंने किसी जगह पे खिताब किया। उस खिताब में उन्होंने कहा कि मुझ पे बड़ा हंसी उड़ाई जाती है, मुझ पे बड़ा इल्जामात लगाए जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी को लेकर। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। अब ये बड़े बड़े इदारों का और बड़ी बड़ी शख्सियात का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए, बल्कि मुझे बताया, बल्कि ऐसा करें कि जिन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ा था उनको आप सामने लेकर आए। वो ब्रिगेडियर्स थे जिन्होंने जो डीजी एंटी नार्कोटिक्स थे, यानी एएनएफ थे, डीजी एनएफ जो थे, उनको भी सामने लेकर आया जाए, उनसे भी बयान लिया जाए, उन ब्रिगेडियर्स को भी सामने लाया जाए, उनसे भी बयान लिया जाए जिन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ा था। चूंकि मैंने नहीं पकड़ा था, मेरे सामने कस्में उठा के बताया गया था कि ये बात सच है। तो उन्होंने इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ये दरख्वास्त कर दी है कि आप इसकी लाइव इन्वेस्टिगेशन करें और जो ब्रिगेडियर्स और जो डीजी एन है इसमें मुलविस थे उनको भी कटहरे में लेकर आए, मुझे भी कटहरे में लेकर आए, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन खुल के जब भी होगी तो फिर जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो सच है, वो सबके सामने आ जाएगा। तो ये एक इतना बड़ा चैलेंज है, एक नया पेंडोरा बॉक्स है। तो वो राना सनाउल्लाह साहब जो हकीम राना सनाउल्लाह साहब के नाम से जाने जाते हैं और इस पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। हमने देखा था सरगोदा के जलसे में हकीम जब वो स्टेज पे आ रहे थे तो हकीम राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह के उनको बुलाया जा रहा था। उनके लिए ये बड़ा काबिल सताइश है, ये उनके लिए बड़ा काबिल फख्र है। जबकि देखा जाए तो वो काबिल फख्र हरगिज 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 नहीं है। वो एक आई डोंट नो वो किसके लिए काबिल फख्र हो सकता है, लेकिन जहां तक बात है वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की, तो ये ओहदा जो है इसकी डिमांड बड़ी डिग्निटी है, बड़ी डिसेंसी है और बड़ी बुर्दबारी है, जो कि राना सनाउल्लाह साहब में कहीं मिसिंग है। वो जिस तरह से मुझों को ताव लगाकर और तड़ियां लगाते हैं कि जी आओ फिर देखते हैं हम तुम्हारे साथ करते क्या है, ये वजीर दाखिला नहीं किया करते। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज शहरियार आफरीदी साहब ने दिया है वजीर दाखिला की, जो राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें 15 किलो हीरोइन उनकी गाड़ी से बरामद हुई थी। उन्होंने कहा कि पता करें कि किसने किया था, जिन्होंने पकड़ा उसको भी कटहरे में लेकर आए और मुझे भी कटहरे में करें और लाइव इसको नशर करें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन असल में मुजरिम है। देखिए जी, कौन असल मुजरिम है ये बात सबको पता है, लेकिन हमारी सियासत का अलमिया ये है कि सियासतदान चुके एक तो सॉफ्ट टारगेट होते हैं और एक दूसरे के लिए भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। हम दुश्मन को भापते हुए भी, दुश्मन को जानते हुए भी, दुश्मन को पहचानते हुए भी उसकी तरफ आंख उठाना, उसकी तरफ उंगलियां उठाना जो है वो इतना डरते हैं और इतना हम गुरेज करते हैं कि फिर उसी चीज का दुश्मन फायदा उठाता है और सियासतदानों को आपस में लड़ाता रहता है। कल एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ। अब लेट्स सी कि जनरल आसिम मुनीर साहब या इवन जो भी, चले उनको छोड़ दें, क्या इतना तब्बड़ राना सनाउल्लाह साहब में और इतना तब्बड़ हुकूमत वक्त में यानी शहबाज शरीफ साहब में है? उनकी भतीजी कहती है लंगड़ी लूली हुकूमत है। अब लेट्स सी कि उनमें इतना है कि वो साफ इन्वेस्टिगेशन करा ले। राना सनाउल्लाह साहब बड़े पुराने सियासतदान है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था और उनके साथ किसने किया था। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ सियासी बयानियां और सिर्फ नारेबाजी चलती है अपने सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए। तो मैं तो इससे शहरियार आफरीदी, ऑल्दो कि हमने भी शहरियार आफरीदी साहब का बड़ा उसका मजाक बनाया था कि जान अल्लाह को देनी है वगैरह वगैरह, और मीडिया में भी उनके बड़े क्लिप्स चलते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मेरा तो बड़ा मजाक बनाया गया, लेकिन जिन्होंने असल में गिरफ्तारी डाली थी, जिन्होंने असल में वो 15 kg की हीरोइन बरामद की थी, उनको पकड़ा जाए, फिर उनसे पूछा जाए और फिर मुझे उनके सामने किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेट्स सी कि कौन इसको एक्सेप्ट करता है। अब मैं आ जाती हूँ कल की एपेक्स की जो कमेटी हुई उसके इजलास में। उसका इजलास हुआ और उस इजलास में बहुत सारी चीजें डेफिनेटली हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा एक शख्स को बुलाया था, वो शख्स नहीं आया, पहले भी बुलाया था फिर भी नहीं आया, बाद में भी बुलाया फिर भी नहीं आया, एपीसी में भी नहीं आया, फिर एपेक्स कमेटी में भी नहीं आया। और जो हेडलाइन अखबारों में लगी है ना, वो जरा मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि मुल्क दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, सियासी और अस्करी क़यादत का इजलास। अच्छा, ये सियासी और अस्करी क़यादत का इजलास हो गया। सियासी जो क़यादत है वो शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और जो अस्करी क़यादत है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के। अब मसला ये है कि जो इत्तेफाक राय है वो क्या ऐसे ही हो जाता है? एक ऐसे मौके पर जब आप जो मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन है उनके इस्तीफे
جو ہے وہ ان کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ ڈی نوٹیفیکیشن ان کو سسپینڈ عدالت کی طرف سے کر دیا، وہ پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو پارلیمنٹ میں واپس لینا نہیں چاہتے، پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جائے اور آپ کے ساتھ ایک اچھی ہم آہنگی ہو جائے، سیاسی ہم آہنگی ہو جائے، کیونکہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں آئیں، تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ اسمبلی میں آئیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اسمبلی میں آئیں گے تو ہماری اکثریت ہوگی، اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا۔ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، وہ اپوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ وہ راجہ ریاض جو کہتا ہے مجھے پی ایم ایل این سے ٹکٹ چاہیے، مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں چاہیے، حکومت سب اچھا اچھا کر رہی ہے، تو وہ یہ اپوزیشن لیڈر اپنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی اکثریت ہوگی۔ تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ملک جو ہے مزید سیاسی ماجرائی کا عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں واپس آئے؟ دوسری بات، جب آپ تقاریر کریں گے اور آپ کے رانا ثناءاللہ جس طرح سے میں یہاں پر بات کری تھی وہ ابھی بھی تڑیاں لگائیں گے، وہ ابھی بھی دھمکیاں دیں گے، پھر وہ اب جیل بھرو تحریک تھی تو وہ کسی کو بکر جیل میں کر دیا، کسی کو کسی جیل میں کر دیا، کسی کو بہاولپور لے گئے، کسی کو گجرات، مطلب یہ کون ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رکھیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ ایک عدم استحکام کے خاتمے کی یا سیاسی جو ایک انتشار ہے یا سیاسی عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کا پھر آپ سوچے بھی نہیں۔ مطلب ایک وقت میں یہ دو منافقت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، یہ منافقت ہے۔ کیا آپ کہیں کہ جی میرے تعلقات اچھے ہو لیکن پیچھے سے آپ ان کو گالی لگا دیں دے دیں، پیچھے سے آپ ان کو تڑیاں لگا دیں؟ مریم نواز صاحبہ جب تقریریں کریں تو وہ اس کو فتنہ فتنہ کہہ کر بلائے، رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالیاں دیں، اور پھر آپ چاہیں کہ پھر وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اور آپ سے بات کریں، پھر آپ ان کی گرفتاریاں ڈالیں، پھر آپ ان کے منہ پہ کپڑے ڈالیں جس طرح سے فواد چودھری کے ساتھ سلوک ہوا۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ ساتھ چل نہیں سکتی، تو یہ سب سے بڑی منافقت ہے، اور اتنی بڑی منافقت جو ہے وہ ساتھ چل نہیں سکتی۔ اب رہ گئے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ رہ گئی کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب۔ اب جنرل باجوہ صاحب کی تصویر مریم نواز صاحبہ نے تو اپنے جو گینگ آف فائیو تھا اس سے انہوں نے ہٹا دیا، لیکن اس کے پیچھے پس پردہ مقاصد کیا تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بڑی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں ان کو کہا تھا کہ جی جنرل فیض کو تن کے رکھو مگر جنرل باجوہ کو تھوڑا سا ہٹا دو، سین سے ہٹا دو۔ اچھا، دوسرے لوگ جواز یہ پکڑتے ہیں کہ چونکہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بھی مجرم ہے، اور عمران خان صاحب آلریڈی ان کی تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں، صدر کو خط لکھ چکے ہیں۔ بائی دی وے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ صدر کے کتنے پر جلتے ہیں ان کی تحقیقات کرنے میں، لیکن بہرحال ان کی تحقیقات کے حوالے سے یہ ہوا کہ جی ایک تحقیقات کی جائے، وہ تو ابھی کہیں ہو نہیں رہی۔ اچھا، آج میں خواجہ آصف صاحب کا ایک اور اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی جنرل باجوہ کو لے کے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی اور ہماری جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وہ لے کر آئے۔ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کی حکومت گری تو نہیں تھی، ہاں البتہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے ضرور ہٹایا تھا اور ان کو نائل کیا تھا، وہ عدالتوں نے کیا تھا۔ اگر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا تھا تو پھر مریم سے پوچھا جائے نا کہ جو وہ گینگ آف فائیو میں سے پھر ان کی تصویر کیوں ہٹا دی؟ آج جنرل باجوہ کے لیے آپ لب کشائی کیوں نہیں کرتے، یا مریم کیوں نہیں کرتی؟ بہرحال خواجہ آصف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب خواجہ آصف صاحب کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ جنرل باجوہ نے گرائی اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو لے کر آئے، تو یہی تو عمران صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت انہوں نے گرائی، یعنی جنرل باجوہ نے گرائی، اور پھر پی ایم ایل این کی اور ان کے اتحادی کی حکومت لے کر آئے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ سانجا ہے، اور جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ سب رائٹ ٹائم ہے کہ سیاستدان آپس میں دوستی کر لیں اور اس دشمن کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں۔ میں سیاسی طور پہ دفن کی بات کر رہی ہوں، کوئی توڑے وطوڑے لان خدا لے کے پہنچ جائے، تو سیاسی طور پہ اس دشمن کو دفن کر دیں۔ جس دن مان لیجئے، سمجھ لیجئے، جس دن آپ لوگوں کی آپس میں بات ہو جائے گی، جس دن آپ لوگ مل بیٹھیں گے، آپ اپنی سیاست کریں، آپ اپنی سیاسی مخالفت کریں، آپ الزام لگائیں، آپ ایک دوسرے پہ تنقید کریں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ دشمن بیٹھ کے خوش ہو۔ آج کیا ہے؟ آج ذرا صورتحال دیکھیں، ملک عدم استحکام کا شکار ہے، پی ایم ایل این شدید گھبراہٹ کا شکار ہے، شدید پریشانی سے کا شکار ہے، سخت سے سخت وہ فیصلے لے رہی ہے، ملک معیشت سنبھلنے میں نہیں آ رہی، پی ٹی آئی سڑکوں پر ہے، ہر طرح کا حربہ اس نے استعمال کر لیا، لیکن ظاہر ہے جو ان کو اچیو کرنا تھا وہ اچیو نہیں، وہ ادھر چیخ رہے ہیں، وہ ادھر چیخ رہے ہیں، وہ ادھر رو رہے ہیں، وہ ادھر ہیں، لیکن جو سانجھا دشمن ہے جنرل باجوہ صاحب، وہ دبئی میں چل کر رہے ہیں، وہ پارٹی کر رہے ہیں، وہ شاپنگ کر رہے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، تو کس کو فرق پڑا؟ دشمن کا جو آپ کے دشمن کا دشمن ہے وہ تو چل کر رہا ہے وہاں پہ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا دشمن سانجھا ہے
تو پھر آپ لوگوں کو عقل آنی چاہیے کہ آپ لوگ کس طرح سے استعمال ہوتے تھے، استعمال ہوتے ہیں، اور آگے بھی آپ لوگ استعمال ہونے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ اور دوسری بات رہ گئی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی، جہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، تو میرا خیال ہے، میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ مشورہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے دونوں پارٹیز کی، اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بھی، کہ اپنے اپنے جو بھی آپ لوگ کے ایشوز ہیں اس کو ٹیبل پہ بیٹھے مشاورت کریں، بات چیت کریں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے، جس دن حکومت اپنے آپ کو ایک شٹ اپ کال دے گی، اپنے منہ بند کرے گی، اور آپ کریں، آپ تنقید بھی کرتے رہیں، وہ بھی کرتے رہیں، لیکن ایک ایکسٹریم پر نہ جائیں، اور جس دن اپنے کرتوتوں کو سنبھال لے گی، جس دن اپنی زبان بندی کر لے گی طریقے سے، آپ اپوزیشن کو اپوزیشن کی طرح ڈیل کرنے دیں، لیٹ دیم کم ٹو دا پارلیمنٹ، اور ان کو اپنا اپوزیشن لیڈر چوز کرنے دیں، اور اس کے بعد ملک ایک طریقی جمہوری طریقے سے چلائیں۔ اس سے جو پارلیمنٹ چل رہی ہے وہ جمہوری طریقے سے نہیں چل رہی ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، عوامی مسئلے وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو لیٹس سی، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، جو کہ مشکل ہے، مگر کہنا تو ہمارا فرض ہے، بحث صحافی ہم کہتے رہیں گے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن شہریار آفریدی صاحب کے چیلنج کو ایکسیپٹ ضرور کر لے رانا ثناء اللہ صاحب۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔